الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة اسری بی عند الكثیب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، میں نے گفتگو اشتہار پہ دیے ہوئے عنوان پہ کرنی تھی، مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں تھے۔ اللہ ان دو بزرگوں کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اگر درد سر ہو تو پھر پیٹ کی دوائی نہیں دیتے، پھر سر کی علاج کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے سامنے عقیدہ حیات النبی کے دلائل، اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات سمجھاؤں گا۔ بس توجہ رکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جب بندہ عقیدہ رکھتا ہے نا تو ایک بات طے ہے کہ وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ ہم نے عقیدہ حیات النبی مانا ہے نا تو اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں نہیں مانتے ہم اس لیے مانتے، جی نہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ، ہمارا رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں اس دن نوشیرہ ورکہ گجرانوالہ گیا تو وہاں ان لوگوں کو میں نے یہی بتایا، میں نے کہا ختم نبوت ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے، مرزائیوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ یاد رکھ، مرزائی ہوں نہ ہوں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ایسے ہم عقیدہ توحید مانتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں جو شرک میں مبتلا ہے، بلکہ اللہ پاک ہے، واحد شاہد ہے، اس لیے عقیدہ توحید مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں، منکر خلافت کی وجہ سے نہیں، ہمارا مذہب ہے ہم اس لیے مانتے ہیں۔ ایسے ہم عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں، مماتیوں کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے کہ ہمارا نبی ہم سے خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہ عقیدہ کسی کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا۔ اب رہا اگلی بات کہ عقیدہ حیات النبی ہم مانتے ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کیا ہیں۔ میرے دوستو، عقیدہ حیات النبی ایک عقیدہ ہے، باقی عقیدوں کی طرح یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے فرامین سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات لوگ اتنا شور کریں گے، آپ کو کہیں گے یہ عقیدہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بیان کرتے ہو؟ آپ سے پوچھ، آپ فوراً کہنا ختم نبوت کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ جواب دے دیں، کیا کہیں گے؟ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، تو حیات النبی بھی تو عقیدہ ہے نا بھائی۔ ختم نبوت جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے تو حیات النبی کسی اور کے لیے تو نہیں کہا جا رہا، حیات النبی تو انبیاء میں حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا بیٹا یہ خسر پھسر بند کرو، ویڈیو بناؤ لیکن آوازیں نہ آئیں۔ ایک منٹ آپ چھوڑیں، مجھے سمجھانا آتا ہے، آپ چھوڑیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب عوام میں اس عقیدہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایک آپ نے دھوکہ دیا۔ نمبر ایک، عوام میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا میں دونوں بتاتا ہوں۔ یار جب عقیدہ ہے تو عوام کا بھی ہے اور خواص کا بھی ہے، تو پھر تو سب میں بیان کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے دھوکہ دیا ہے کہ یہ کوئی ایسا عقیدہ جو صرف خواص کے عوام کا نہیں ہے۔ نمبر دو، آپ نے کہا یہ علماء کا مسئلہ ہے عوام کا نہیں ہے، یہ بھی آپ نے غلطی کی ہے۔ کیوں؟ جو علماء میں مسئلہ ہے نا وہ سماع موتا ہے، عام مردے کو سننے کی بات ہے،
وہ کوئی سننا مانے تو بھی ٹھیک، نہ سننا مانے تو بھی ٹھیک، اس پہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی خارج از اہل سنت کی بات نہیں ہے۔ جو مسئلہ حیات النبی ہے نا، یہ علماء والا نہیں ہے، یہ علماء والا بھی ہے اور عوام والا بھی ہے۔ بیٹا آپ مجھے دیکھیں، ادھر نہ دیکھنا، آپ مجھے دیکھو گے، نہیں مجھے دیکھو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سرخ رومال والے بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے میری توجہ ہلے گی۔ میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں، آپ ادھر دیکھیں گے پھر مجھے چپ ہونا پڑے گا۔ آپ مجھے دیکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ نمبر 2، ایک شخص سے ایک دن میری گفتگو ہوئی، مجھے کہنے لگا مولانا حیات النبی کا سوال قبر میں ہوگا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جب یہ سوال قبر میں نہیں ہے تو اس پر محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے اس مدرسے کا نام مدرسہ حیات النبی ہے، تو کہیں گے یہ سوال قبر میں نہیں ہونا، تو آپ کیوں اس پر محنت کرتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ہاتھ میں بکرا پکڑا ہوا ہے، خیر ہے کیا کرنا ہے؟ آپ گلہ بانی کرتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہفتے بعد بکرا عید آ رہی ہے، میں قربانی کروں گا۔ میں نے کہا اچھا، قربانی کا سوال قبر میں ہوگا؟ چپ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو پوچھ رہا ہوں جواب آتے ہیں، ہاں کر دیں، نہیں آتا نہ کر دیں۔ قربانی کا سوال قبر میں ہوگا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کیوں کر رہے ہیں؟ چپ۔ کتنے بچے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ 10 بچے ہیں۔ نکاح کا سوال قبر میں ہوگا؟ کہتے نہیں۔ کیوں شادی کی تھی آپ نے؟ اچھا، یہ مٹھائی تو کھا لیں۔ نہیں میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا روزے کا سوال قبر میں ہوگا؟ میں نے کہا اچھا میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ تو لے لیں۔ نہیں میں تو خود صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ میں نے کیوں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کا سوال قبر میں ہوگا؟ قبر میں 3 سوال ہیں، من ربک من نبیک ما دینک۔ زکوٰۃ کا نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ روزے کا نہیں ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کا نہیں ہے، حج کیوں کرتے ہیں؟ عمرے کا نہیں ہے، عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا نہیں ہے، بکرا کیوں ذبح کرتے ہیں؟ شادی کا نہیں ہے، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب قبر میں سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ دین کے احکام ہیں، اسی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا سوال قبر میں نہیں ہے، لیکن اسلامی عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے، اسی لیے میں بیان کرتا ہوں۔ جب آپ جواب دیں گے نا اور وہ لاجواب ہوگا تو میرا ایک تجربہ ہے۔ منکر حیات النبی پر میرا تجربہ ہے، کیونکہ میں پہلے خود مماتی رہ چکا ہوں، میں نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، میں واپس آیا ہوں۔ یہ میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں، میں اندر سے جانتا ہوں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ فوراً کہیں گے، میرا ایک پکا تجربہ ہے اور یہ 100% ٹھک بیٹھتا ہے۔ جب آپ جواب دیں گے اور وہ لاجواب ہوگا، اس کے پاس ایک بہانہ ہوگا، قرآن پڑھ کے سمجھاؤ، عقل کی بات نہیں کرو، یہ پکا بہانہ ہے ان کے پاس۔ تو یہ جواب ذہن میں رکھنا۔ آپ انہیں کہنا بھائی بات ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ کے سوال کریں، میں جواب میں قرآن پڑھ کے جواب دوں گا۔ آپ حدیث پڑھ کے سوال کریں، میں حدیث پڑھ کے جواب دوں گا۔ جب آپ عقل پیش کریں گے، میں کھوتی نو ہاتھ نہیں لایا جو میں آیت پڑھ کے دساں تو۔ آپ عقلی سوال کریں گے تو میں بھی عقلی جواب دوں گا، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں 5 اور 5 11 نہیں کہتا، میں 10 کہتا ہوں۔ نہیں سمجھ؟ ایک طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ جس وقت اس نے کہنے آپ آیت پڑھو اور آپ نے کسی مسئلے پہ آیت پڑھ دی، وہ فوراً حدیث پر آئے گا، اور جب آپ حدیث پر آئیں گے نا، وہ فوراً قرآن پہ آ جائے گا۔ یہ کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، میری پوری زندگی کا تجربہ ہے۔ اب میں دلیلیں شروع کروں گا نا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا اس عقیدے پر قرآن ہے، تو میں پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس طریقہ واردات بتاؤں گا کہ اس میں توڑ پھوڑ کیسے کرتے ہیں۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں ذرا سننا، مجھے دیکھو بیٹا، مجھے دیکھنا، توجہ نہیں لے، میں نعرے لگوانے والا نہیں ہوں، لیکن سبق سمجھانے والا ہوں، توجہ۔ میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میرا مزاج کھل گیا ہے ان حضرات کی باتیں سن کے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گنتے جانا، کتنی باتیں ہو گئیں؟ انگلی دیکھ لو۔ بل احیاء، کتنی ہو گئیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کتنی ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 154 ہے، 154۔ اس آیت میں 3 باتیں کہی ہیں۔ اب تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے ترجمہ سنیں۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلْ، جو قتل ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ۔ کیا مطلب؟ جو رب العزت کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ نمبر 2، بل احیاء، قولوا معذوف ہے، بلکہ اسے زندہ کہو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ نمبر 3، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور سمجھ نہیں آئے گا، اس مسئلے پر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی،
تو جب سمجھ نہیں آئے گی تو کیا کریں؟ بس مان لو. کتنی باتیں ہو گئی؟ ذرا میرے ساتھ دہرانا تاکہ آپ کا مسئلہ ذہن نشین ہو. آپ نے توجہ رکھی نا، میرا رب گواہ ہے، آپ یہاں سے اٹھیں گے تو مسئلہ ذہن نشین کر کے اٹھیں گے. 3 باتیں اللہ پاک نے فرمائی. نمبر 1، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہید کو مردہ، شہید کو مردہ پہلی بات، بل احیاء، زندہ، زندہ 2 بات، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. نمبر 3، ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں قرآن مانتا ہوں. میں نے کہا اس مسئلے پر تو قرآن نہیں مانتا. سورۃ فاتحہ مانتا ہوگا، قل هو اللہ احد مانتا ہوگا، قل اعوذ برب الناس مانتا ہوگا، اس مسئلے پر تو قرآن کریم نہیں مانتا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن نے 3 حکم دیے ہیں. مردہ نہ کہو تو کہتا ہے مردہ ہے. قرآن کہتا ہے زندہ کہو تو کہتا ہے زندہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو تو کہتا ہے مناظرہ کرو، ہمیں سمجھا کے دکھاؤ. نہیں سمجھے؟ ایسے ہنس کے سنو نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی 3 باتیں قرآن نے حکم کی ہیں. پہلی، مردہ، تیری ساری زندگی گزری ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ، تو گردان پڑتا ہے ذرا بجرے کو اس مسئلے پہ. اللہ کہتے ہیں مت کو تو کہتا ہے. نمبر 2، اللہ کہتے ہیں زندہ کہو تو کہتے ہیں زندہ کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو تو کہتا ہے نہیں مناظرہ کرو، فلانو سڈو فلانو سڈو، سالو سمجھا کے بھی کہو کہ نہیں گل ہے. تو کیسے قرآن مانتا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا. مول صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، باقی میرا طرز عمل تو اس آیت کے خلاف ہے. لیکن ایک بات ہے. میں نے کہا جی 2 باتیں ہیں، ذرا کچھ بات کر. یہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ سمجھ نہیں آئے گی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیٹا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایمان بالمشاہدہ ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے. بعض وہ ہوتی ہیں جو ایمان بالغیب ہے، چھپی ہوئی ہیں. اور قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے الذین یؤمنون بالغیب. صحابہ کرام کی صفت اور وصف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہمیں صحابہ کے راستے پہ چل کے بن دیکھے ماننا چاہیے. مجھے کہا لگا مولوی صاحب دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سمجھنا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ ذرا آپ سمجھائیں گے. یہ ہو سکتا ہے دین کا مسئلہ اور سمجھنا ہے. میں نے کہا اچھا ایسے نہ آئے نا، پھر مثال دیا جاتا ہے. یہ عمر بیٹھا ہے، یہ عمر کا دایاں کندھ ہے، یہ عمر کا بایاں کندھ ہے. اس کے حساب سے وہ دایاں ہے اور یہ بایاں. آپ کے بھی کندھے ہیں، میرا بھی کندھے ہیں. ان کندھوں پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوکھا لفظ بولو، آسان لفظ. کرامن کاتبین، عوام کہے گی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں آسان لفظ بولو نا، اگلا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے. کون بیٹھے ہیں؟ آپ سب مانتے ہیں کہ کندھوں پہ فرشتے؟ آپ میں کوئی منکر تو نہیں ہے؟ کندھوں پہ بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پکے ہو؟ اوپر تو آ گئی ہے قمیض، اس کے اوپر آ گئی ہے واسکٹ. فرشتے کہاں گئے؟ آپ فیصلہ فرما دیں، میں مان لوں گا. کہاں گئے؟ 2 جواب ہیں. یا تو آپ کہو گے ان کے نیچے چھپ گئے ہیں، اور یا کہو گے واسکٹ کے اوپر. 2 کہیں گے نا. میں دونوں پر سوال کروں گا. اگر ان کے نیچے چھپ گئے ہیں تو اعمال کیسے لکھتے ہیں؟ اور اگر واسکٹ کے اوپر ہے تو قرآن حدیث تو کہتی ہے واسکٹ نہیں کندھوں پر ہے. تو آپ کا کیا دلیل ہے کہ یہ واسکٹ پر ہے؟ عقل کے سوا تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اس کا جواب آپ نہیں حل کر سکتے. ایک سوال اور. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے حضور نے کندھوں پر کسے بٹھا کر نماز پڑھی ہو. وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ. حضور علیہ السلام نے کہاں بٹھایا تھا؟ ایسا ہے. فرشتے کہاں گئے تھے؟ جب بچہ کندھے پہ آ جائے فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اتر جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں حدیث میں تو ہے کندھوں پر ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں بیٹھا رہتا ہے، تو پھر بچہ اتنے آ ویندے ہون فرشتہ کتھے 10 اب کہاں ہے؟ ایک سوال اور. غسل خانے میں شاور آپ نے کھولا، اوپر سے پانی آیا، آپ نہانا شروع ہوئے، فرشتے کہاں گئے؟ گیلے ہوئے ہیں، چمٹے ہیں یا اتر گئے ہیں؟ جواب میں قرآن حدیث مانگوں گا، عقل نہیں. میرا چوتھا سوال. آپ نے تیراکی کرنے کے لیے سوئمنگ پول یا دریا میں چھلانگ لگائی ہے، نہر میں چھلانگ لگائی ہے، فرشتے کہاں گئے؟ نص سے جواب مجھے چاہیے، عقل سے نہیں. میرا 5واں سوال.
کسی مجرم کو تفتیش کرنے کے لیے پولیس والے CTD والے پنکھے سے نیچے لٹکا دیتے ہیں، الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی لٹکتے رہتے ہیں، یہ کندھوں سے اتر جاتے ہیں۔ یہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب جواب تو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تو شریعت کا مسئلہ ہے، سمجھ نہ آئے کیسے مانے، سمجھاؤ تو مجھے ذرا یہ فرشتے سمجھا دے، ان کا بیٹھنا تو سمجھا دے، پیغمبر کی قبر کی زندگی میں سمجھا دوں ہے نا، لیکن مجھے یہ سمجھا۔ یہ 5 سوال ہیں، ان میں 4 معاف ہیں، کسی ایک کو حل کر، میں نے تیرے ہاتھ چوم لینے۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب گل تو آڑے آلیے الذین یؤمنون بالغیب، ہمیں بن دیکھے ایمان رکھنے، اللہ نے کہہ دیا، سمجھ آئے بھی مانیں گے، نہیں آئے بھی مانیں گے۔ میں نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید اور نبی کی حیات پہ قرآن کہتے سمجھ نہیں آتی، مانو تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، اس لیے جو سوال کرے تو سوال پہ سوال کرنا سیکھیں۔ ایک بات اور، اسی آیت کو میں حل کر رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا۔ مولانا نے بہت پیاری بات فرمائی، شہید کیا ہوتا ہے؟ جسم یا روح؟ سوال یہ ہے تلوار روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ گولی روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہو جائے یعنی جسم، اسے مردہ نہیں کہنا۔ سوال اٹھتا ہے اللہ یہ تو قتل ہو گیا، گولی لگی، تلوار لگی، نیزہ لگا، مر گیا، آپ کہہ رہے ہیں مردہ نہ کہو؟ جی نہیں کہنا، وَلَا تَقُولُوا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ بل احیا، زندہ کیسے ہے؟ سوال اٹھتا ہے رب زندہ ہے، اگر زندہ ہوتا قبر میں دفن کر دے، زندہ ہوتا کفن دیتے، زندہ ہوتا جنازہ پڑھتے، زندہ ہوتا تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، آتا جاتا، کھاتا پیتا، سلام دعا، کیا حال ہے، خیریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میرے بندو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں نے کہہ لیا مانو۔ اب سوال اٹھ رہا ہے، سنے جو میں نقطے پر لا رہا ہوں، سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ ایک تو جواب میں نے دیا الذین یؤمنون بالغیب، اس سے ہٹ کے سمجھا رہا ہوں، سمجھ کیوں نہیں آئے گی یار، وجہ کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، ایک بندہ پڑھ رہا ہے ایک نہیں پڑھ رہا، دوسرا کیوں نہیں پڑھ رہا یار؟ عقل مند تو ہے، وہ ان پڑھ ہے اسی لیے نہیں پڑھ رہا۔ اچھا عقل لگ گئی، بات ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ ایک دستخط کر رہا ہے دوسرا انگوٹھا چھاپ ہے، کیوں یار؟ انسان تو دونوں ہے، ہاتھ تو دونوں کے پاس ہے، بھئی وہ پڑھا لکھا ہے یہ ان پڑھ ہے۔ اچھا سمجھ فائنل ہو گئے نا؟ میں سوال کر رہا ہوں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیوں؟ وجہ کوئی ایک وجہ بتا دیں پھر ہم مان جائیں۔ اب وجہ سنیں، لفظ 2 ہے، نمبر 1 وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے، ایک لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شعور اور علم میں کیا فرق ہے؟ یہ فائنل ہو جائے، بندے کی بات فائنل ہو جائے گی کہ اللہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کیوں فرما رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں کوشش کر رہا ہوں میں آسان لفظ بولوں۔ ایک ہے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے، علم تمہیں ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، کمیت کیا ہے، اس کا نہیں پتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفرنس، اس کا فرق سمجھیے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، میرے ساتھ گنتے جائیے، دل کی تختی پہ تعویذ بنا لیجئے، انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ 5 چیزوں کا نام شعور ہے، گنیے۔ آنکھ کتنی ہو گئی؟ کان، ناک، زبان، ہاتھ، ایک بار پھر گن رہے ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دیکھا ولید شاہ صاحب کی پگڑی کالی ہے، مولانا کی سفید ہے، قاری صاحب کا سفید رومال ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ اسٹینڈ ہے، یہ آنکھ کا علم ہے، اسے کہتے ہیں قوت باصرہ، پہلی چیز۔ نمبر 2، اچھا تلاوت ہو رہی ہے، اچھا نعت پڑھی جا رہی ہے، اچھا بیان ہو رہا ہے، یہ کان کا علم ہے، اسے کہتے ہیں قوت سامعہ۔ بہت زبردست عطر ہے یار، کیا بات ہے، بڑی زبردست خوشبو ہے، یہ ہے ناک کا علم، اسے کہتے ہیں قوت شامہ، سونگنے والی قوت۔ نمبر 4،
مولانا یہ تو شربت ہے، ہاں یہ تو دودھ ہے. یہ ہے قوت ذائقہ زبان کا علم. کسی چیز کو پکڑو، یہ لکڑی ہے، یہ شیشہ ہے، یہ جس ہے، یہ ایلومینیم ہے، پکڑو پتہ چلے. یہ کپڑا ہے، ہاتھ سے یا پاؤں سے، یہاں زمین ہے نہیں، یہاں کیچڑ ہے نہیں، یہاں پانی، ہاتھ یا پاؤں. اسے کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کا علم، جسے کہتے ہیں قوت جاسہ، چیک اینڈ بیلنس کی قوت. یہ 5 ہے. ان 5 چیزوں سے حاصل شدہ چیز کو کہتے ہیں شعور. سمجھتے جانا، ان 5 چیزوں سے حاصل شدہ علم کو کہتے ہیں شعور. انسان کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں. وہ دیکھتا ہے یہ پنکھا ہے، شعور کی پہلی قسم. وہ سنتا ہے یہ ابو کی آواز ہے یا امی کی ہے، شعور کی دوسری قسم. یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، یہ شعور کی تیسری قسم. وہ چکھتا ہے کھٹا ہے یا میٹھا ہے، یہ شعور کی چوتھی قسم. وہ پکڑتا یا چلتا ہے، یہ شعور کی 5ویں قسم. عام انسان کا علم ان 5 چیزوں میں ہے، چھٹے میں نہیں ہے. آپ چھٹا بتا دیں میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا. لیکن خواص کے پاس چھٹی چیز بھی ہے. خواص وہ انبیاء. وہ کیا ہے؟ وحی الہی. سبحان اللہ. وحی نزل بہ الروح الامین علی قلبک. جبرائیل رب نے اتارا ہے پیغمبر آپ کے دل پر. وہ دل کے ذریعے علم ملنا وہ انبیاء کا خاصہ ہے جو اللہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں نہیں ہے. آپ سمجھے میرے دل پہ اترا ہے؟ جی نہیں. اس لیے کہتے کشف کرامت حجت بھی نہیں ہے. تو وہ انبیاء کا علم ہے. 5ویں چیز، چھٹی چیز جو علیحدہ ہے وحی الہی. سننا ذرا، وہ دل پر ہے. اب رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے، یا یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے. یہ نہیں بولا. کیا بولا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. پتہ چلا شہید کو آنکھ دیکھے گی، کہے گی یہ تو مردہ ہے، ہل نہیں رہا. شہید کے دل پہ کان لگا کر سنو گے، کہو گے ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن نہیں ہے، لہذا یہ تو مردہ ہے. ہاتھ لگا کر دیکھو گے نبض نہیں چل رہی، آپ کہو گے مردہ ہے. اگر زبان اور ناک سے بھی پتہ چل سکتا تو یہ دونوں بھی کہہ دیتی مردہ ہے. تو جب انسان کا علم 5 ذرائع سے ہے، حواس خمسہ سے ہے، وہ بھی کلوزڈ ہو گیا، بند ہو گیا، تو پھر کیسے زندہ ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آنا جو تمہیں سمجھائے چھٹے علم کی بات، بس تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تو مانیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے؟ وہ چھٹی چیز ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں، جو پیچھے 2 لفظ گزر گئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور بل احیاء. یہ چھٹی چیز ہے. یہ آنکھ والی نہیں ہے، کان والی نہیں ہے، زبان والی نہیں ہے، ناک والی نہیں ہے، ہاتھ والی نہیں ہے، یہ دل و دماغ والی ہے جو انبیاء کا خاصہ ہے. اب سمجھیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اچھا ایک بات میں اور سمجھاتا ہوں، اب ذرا سنیں، توجہ رکھنا. میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے ایک عوامی لہجہ اختیار کرتا ہوں. سوال ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ مثلا ایک بندے کو یہ موبائل نظر نہیں آتی، مثال کے طور پہ سمجھانے کی. تو ایک بندہ کہ ادھر موبائل نہیں ہے، کیوں؟ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. چلو اس سے بھی آسان مثال لاتا ہوں، چھوڑو. ایک آدمی کہتا ہے بخار نہیں ہے، اس کے جسم میں شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے. دلیل؟ نظر نہیں آتا. بخار ہو تو اوپر چل رہا ہو تو بخار سے اب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. نہیں ہے، فضول ہے، کوئی نہیں ہوتا تو دل نظر آتا. اس کو شوگر نہیں ہے، شوگر ہوتا تو اوپر چل رہی ہوتی، یہ شوگر سے اب جا رہی ہے، آ رہی ہے. نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ خدا کے بندے، شوگر کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، شوگر اور بخار کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل و کان سے، ناک سے نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق تھرمامیٹر سے ہے. تھرمامیٹر رکھیں گے وہ بتائے گا بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے. مائکروسکوپ لگائیں گے وہ بتائے گی شوگر ہے یا نہیں ہے. بلڈ پریشر کا معاملہ لگائیں گے وہ بتائے گی. تو پتہ چلا آنکھ سے تو بخار دکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر آنکھ کی دلیل نہیں بنے گی کہ مجھے نہیں نظر آ رہی. کان کا دلیل نہیں بنے گا. آنکھ، زبان، ہاتھ کا دلیل بنے گی نہیں. کیوں؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تعلق ہے کس سے؟ تھرمامیٹر سے. اب میں فٹ کر رہا ہوں اس آیت پہ. ہمیں کہتے ہیں، تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، ہمیں تو ہلتا ہوا نظر نہیں آتا.
تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، اس کا دل تو نہیں دھڑکتا، تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، اس کی تو نبضیں نہیں چلتی۔ خدا کے بندے، حیات شہید کا تعلق تو آنکھ سے ہے ہی نہیں، تمہیں نظر کیسے آئے؟ تیرے ہاتھ سے ہے ہی نہیں، تجھے دھڑکنا کیسے محسوس ہو؟ یہ وہی سوال ہے جیسے کوئی کہے عبدالستار کو تو جانتے ہیں، وہ پوچھے کون عبدالستار، یہ کہے وہ بڑے بڑے بالوں والا جو گنجا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بال بھی اور گنجا؟ وہ کہ او عبدالغفار کو جانتے ہیں تو؟ کون؟ وہ جو لنگڑا ہے اور دوڑی دوڑ میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ تو وہ بھاگنے میں، رننگ میں فرسٹ پوزیشن کیسے لے گیا؟ ہے تو لنگڑا۔ تو بات کوئی نہیں مانے گا۔ وہ کہ اچھا وہ تو عبدالجبار کو جانتے ہیں؟ کون عبدالجبار؟ وہ جو اندھا ہے اور درزی ہے۔ یہ بات ممکن ہے؟ جیسے اندھا درزی نہیں ہو سکتا، لنگڑا بھاگ نہیں سکتا، ونر نہیں ہو سکتا وہ بھاگنے کا، ایسے ہی گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا۔ تو جو کہتے ہیں نا شہید زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا، ہمیں نظر آتا، ہم ہاتھ لگاتے، ہم محسوس ہوتا، ہماری آنکھ دیکھتی، تو خدا کے بندے اللہ نے پہلے ہی آنکھ دیکھنے، کان سننے، ناک سونگھنے، زبان چکھنے، ہاتھ پکڑنے کی جڑ کاٹ دی۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اب سوال کرتا پھر رہا ہے، اس کا تعلق تو ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر کس سے ہے؟ بل احیا، وہی سے ہے، جیسے بخار کا تعلق تھرمامیٹر سے، سمجھے؟ اچھا ایک بات مزید توجہ رکھنا ذرا، جب آپ یہ آیت پیش کریں گے حیات شہید پر، میں نے کہا نا کہ منکر کبھی آیت کو ہضم نہیں کرے گا، فوراً حدیث پر آئے گا، اور جب آپ حدیث پہ آئیں گے فوراً قرآن پہ آ جائے گا۔ میں اب مثال اس کی دے رہا ہوں۔ جب آپ یہ آیت پیش کریں گے، دیکھو شہید کا جسم زندہ ہے، کیسے؟ لمن یقتل، جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، یہ آیت، یہ دلیل، یہ مسئلہ، وہ فوراً کہے گا حدیث میں آتا ہے روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے۔ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں آسمان پہ گھوم رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارواحہم فی اجواف الطیر، ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، تسرع من الجنت حیث تشاء، جنت میں گھومتی ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن، اللہ کے عرش کے نیچے وہ قندیلوں میں ہیں۔ ان سے ایک سوال کرو، ایک جواب لو۔ نمبر ایک سوال یہ کرو کہ بھائی ابھی تو آپ کہتے تھے قرآن 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 ہی مانو، قرآن ہی مانو، قرآن، تو میں نے آپ کے دعوے، آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی ضرورت، آپ کی احتیاج، آپ کی چاہت کے مطابق دلیل دے دی ہے، اب تو آپ کو مان لینی چاہیے، اب آپ بھاگ کے حدیث پاک پہ کیوں آئے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا سوائے ایک بہانے کے، نہیں حدیث بھی ماننی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کہ جی پکا رہنا، میں اب حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث سچی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، میرے ایمان کا حصہ ہے، واقعی شہید کی روح اوپر ہے، سب پرندوں کے پوٹوں میں، میں مانتا ہوں۔ تو جب میں مانتا ہوں تو میرے خلاف پیش نہیں کر سکتا، فوراً کہے گا جب روح اوپر ہے، جسم قبر میں ہے، تو زندہ کیسے ہے؟ آ گیا نا سوال؟ روح اوپر ہے، جسم نیچے ہے، روح اور جسم جدا ہے، زندہ کیسے؟ قرآن کریم ہے یہاں، اٹھائیں۔ ایک بار میں نے فضائل اعمال سے ایک جگہ تعلیم کی، حکایات صحابہ، صفحہ نمبر 196، 97، 98، 199 اور 200، یہ جو آخری 4 صفحے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے کہ رافضی کی بات نہ مانو کیونکہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے دل میں، اور جو صحابہ کے اوپر بغض رکھتا ہے اس کا فرض بھی قبول نہیں ہو تو اس کا نفل بھی، ادھر لکھا ہوا ہے۔ میں اس کی تعلیم کر رہا تھا، میں نے بند کیا اور کتاب رکھی تو ایک شخص میرے پاس آیا تعلیم کے بعد، کھول کے بھی دکھا مجھے، میں نے کھول کے دکھا دی، ہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی 1 منٹ، مسئلہ کیا تھا؟ میں نے سمجھا تم نے اپنا صفحہ لکھ کر اندر رکھا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہو، اس نے کبھی یہ پڑھا ہی نہیں تھا نا مسئلہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں موبائل سے نکالتا رہا تو اسی آنکڑے میں اپنی ایپ پڑھتا بیٹھے، ایک قرآن کوئی نہیں، تبھی میرے قرآن پاک اٹھوایا ہے۔ سورت نمبر 39، سورت زمر، آیت نمبر 42، اس میں اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے، دنیا کا ہر بندہ اپنے لیے یہ بات ماننے پہ تیار ہے، اور جب بات ہماری آتی ہے اس پہ اشکال آ جاتا ہے۔ یہ 24ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے، یہ 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس کو اٹھائیں، یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے، سورت نمبر 39، ایسے کہتے ہیں سورت زمر، آیت نمبر 42 ہے، آیت نمبر 42۔ میں پوری آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر غلط ہو تو آپ پکڑ لینا، اور پھر اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب خود دیں گے۔ سوال کیا تھا کہ جب تم مانتے ہو شہید کی روح اوپر ہے، جسم زندہ ہے نیچے، تو زندہ کیسے ہے؟ روح الگ ہے، جسم الگ ہے، زندہ ہے؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پوری آیت ہے، ورنہ کوئی کہے گا ادھورا مسئلہ پڑے. اللہ کھینچ لیتا ہے روحوں کو اس وقت جب کوئی فوت ہو رہا ہو، اور کسی کی اس وقت جس نے نیند کی حالت میں مرنا نہیں ہے، یعنی سوتے وقت. فیمسک التی، روک لیتے اس روح کو، قضا علیہ الموت، جس کے جسم پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. ویرسل الاخری، یعنی دوسری، یعنی سونے والے کی جاگتے وقت چھوڑ دیتا ہے. کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک. ان فی ذالک، بے شک اس کام میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والی، سمجھنے والی ہے. اس میں اللہ نے دو کی بات کی ہے، دو شخصیات کی، دو پرسنالٹی کا معاملہ ہے جس کی روحیں قبض ہوتی ہیں. نمبر ایک فوت ہونے والے کی، نمبر دو سونے والے کی. توجہ رکھنا، ذہن حاضر رکھنا، بات سلپ نہ ہو. سونے والے کی، فوت ہونے والے کی. فوت ہونے پہ تو اختلاف ہے نا، اس کو 1 منٹ رکھ دیں، ذرا سونے والے پہ. رب فرماتے ہیں حالت نیند میں سونے والے کی روح اس کے جسم میں، یتوفی الانفس، حالت نیند، دوران نیند، روح جسم میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں ابھی تفسیر پہ نہیں آیا، لفظوں پر ہوں. حالت نیند میں سونے والے کی روح اس کے جسم میں، سارے نہیں بولتے، جسم میں روح اس کی، یعنی سوتے وقت روح جسم میں بندے کے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. سوال، آپ کہتے ہو، میں اسے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہ روح جسم سے باہر ہو، بندہ مردہ ہے، تو جب ابا جی سو جاتے ہیں تو امی کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتا؟ روح تو نکل گئی. میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، ابا جی کہہ رہا ہوں، امی جان کہہ رہا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا. پیو تے ماں میں نہیں آدھا پیا. جب آپ کے والد محترم آرام فرماتے ہیں، اللہ ہو کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس وقت آپ امی جان کو عدت میں بٹھا دیں. کیوں بٹھا دوں؟ میں نے کہا رب فرماتے ہیں سونے والے کی روح نکل جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں سونے والے کی روح نکل جاتی ہے، اور تیرے مطابق روح نکلے بندہ مردہ ہے. نظریہ تیرا ہے، میں اپنی دلیل تو دوں گا، لیکن نظریہ تیرا ہے کہ روح جسم سے نکلی بندہ مردہ. تو جب مردہ ابا جی کے سوتے وقت اماں جی عدت میں، اور ابا جی کے اٹھنے سے پہلے وراثت تقسیم، مچھے بانٹ کے کھلا دو، ٹھیک ہے؟ اب ساری تقسیم ہو گئی ہے، اب کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی جواب دے گا، ایک ہی جواب جو ہمیں بھی تسلیم ہے. وہ کیا جواب ہے؟ مولانا روح تو نکل گئی ہے لیکن روح کا جسم سے تعلق تو ہے نا. کہے گا نہیں کہے گا؟ ہی کہے گا. روح تو نکل گئی ہے، روح کا جسم سے تعلق تو ہے نا. تو میں نے کہا بھائی سوال یہ تھا کہ روح اوپر ہے شہید کی سبز پرندے کے پوٹ میں، جسم قبر میں ہے، تو ادھر بھی تو تعلق سے ہم زندہ مانتے ہیں. تو نے فوراً سوال داغ دیا کہ روح باہر ہے زندہ کیسے ہے؟ یہ تعلق تجھے شہید میں مانتے ہوئے کون سی موت پڑتی ہے؟ شہید کی روح بھی اوپر، جسم تھلے نیچے، اس روح کا بھی تعلق ہے، تو شہید بھی قبر میں زندہ ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب فوراً سوال ایک اور آ جائے گا، اس پر ایک اور سوال. مولانا آپ پھنس گئے. میں نے کہا پھنس گیا؟ جی ہاں. ذرا بتائیں ہم کہاں پھنسوں، بتائیں مجھے. یاد رکھو جب آپ دلیل میں جیتتے ہیں نا تو مخالف آپ پر ذہنی حملہ کرتا ہے تاکہ اس کا دماغ معاف ہو جائے. 2 وقت دماغ معاف ہوتا ہے، زیادہ خوشی میں یا زیادہ غمی میں. اس لیے کہتے ہیں خوشی میں وعدہ نہ کرو، غمی میں فیصلہ نہ کرو. پھنس جاتا ہے پھر بندہ. ٹھیک ہے، خوشی میں بیٹھا ہوتا ہے نا، قبول ہے جی، قبول ہے، اور پھنس گیا. ٹھیک ہے نا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرو. یہ تو ڈاڈی سمجھ آتی ہے، یہ تو سب کو آ رہی ہے. پتہ میں نے کیوں کہا ہے؟ تاکہ تمہارا ذہن تھوڑا تازہ ہو جائے، جسے کہتے ہیں اپڈیٹ ہو جائے. اس لیے تو خشک مسئلہ ہے نا، وہ سمجھانا پڑتا ہے. ڈرل ختم ہو گئی، اب اصلی مسئلے پر آ جائیں. مجھے کہنے لگا جی پھنس گئے. میں نے کہا جی بتائیں. یہ جب ذہنی حملہ ہو نا کسی پر، پھنس گئے ہو تم، تو اگلا پریشان ہوتا ہے. اس پر پریشان نہ ہوا کریں، یہ یاد رکھیں.
تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ہوائیں ختم ہو جائیں نا تو اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی شاہین نیچے اتر کے بیٹھ جائے کہ میں تو اڑ ہی نہیں سکتی، وہ اڑے گی تب جب اسے باد مخالف چلے گی۔ تو یہ جو کہے نا بھاگ گئے، یہ اس پر نہ پریشان ہو کر، میرے مطابق میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں نے آج تک اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلیل میں پھنسا جائے۔ یہ کوئی بھڑکوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قوت وہ نہیں ہے، میں عقیدت پہ کہہ رہا ہوں، میں قوت دلیل پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے علماء حق علماء دیوبند کو پھنستے ہوئے کسی ماں کی کوکھ میں بیٹے کے اندر جرت نہیں دیکھی۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ میرے پہلے شیخ ہیں، میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پہلی بیعت کی ہے۔ حضرت توسوی فرماتے تھے این دھرتی تے ماں پتر نہیں جایا جرا سنیاں دے مسئلے تے توسوی نو پھسا ونجے، یہ اس کا لفظ ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کرہ عرض پہ نہیں ہے۔ تو ہم سوچتے تھے بعض اوقات کہ توسوی اتنا بڑا چیلنج کیسے کرتے ہیں۔ وہ آج ہم سمجھتے ہیں اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ اپنے فن کا بلا شرکت غیرے بالکل بادشاہ اور سلطان تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، جو آپ کو کوئی نا پھنس گیا ہے، لا یمکن، امپاسبل، نہیں ہو سکتا، اسے کہنا جو تو کہہ رہا ہے نا پھنسا دینے، سوال کر ذرا۔ مولانا آپ نے کہا شہید قبر میں زندہ ہے، روح باہر ہے، جسم نیچے ہے، تعلق سے زندہ ہے، جیسے سونے والے کا تعلق ہے۔ میرا سوال ہے، سونے والے کی نبض چلتی ہے، تعلق نظر آتا ہے، دل دھڑکتا ہے، تعلق نظر آتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، تعلق نظر آتا ہے، سونے والے کا تعلق تو ہمیں نظر آتا ہے، آپ شہید کا تعلق دکھا دیں پھر مانوں گا۔ آ گیا سوال؟ دو جواب۔ نمبر ایک، انہیں کہنا میرا بیٹا میں نے پہلے تجھے کہا ہے، رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید کی حیات کا تعلق شعور آنکھ سے تو ہے ہی نہیں، تو آنکھ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اچھا قرآن مانتا ہے، تو قرآن مانتا تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتا۔ چلو میں تجھے منہ مانگی موت دیتا ہوں، تیری بات کے مطابق جواب دیتا ہوں کہ تعلق نظر کیوں نہیں آتا۔ اس پر بھی اللہ کا قرآن، سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100، توجہ رکھنا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پیش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے، یہ پارہ نمبر 18 ہے اور سورت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ 100 اس طرح یاد رکھنا کہ 100 کا بیلنس آپ ڈلواتے ہیں کہ نہیں، تسی 20 روپے تو ڈلوا دے، 100 کا کارڈ ہوتا ہے، چلو یوں یاد کر لیں، اکڑ بکڑ بمبا بواسی 90 پورا 100 بندے کو یاد رہے گا۔ رب فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فوت ہونے والے اور دنیا میں ایک پردہ لگا دیا گیا ہے، آڑ لگا دی گئی ہے، روک لگا دی گئی ہے، بین لگا دیا گیا ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک۔ مجھے ایک منٹ بتائیں، جب عورت پردے میں ہو اس کا حسن یا اس کی بدصورتی نظر آتی ہے؟ سفیدی یا اس کی تاریکی نظر آتی ہے؟ پردے میں۔ تو جو چیز پردے میں ہو وہ نظر آتی ہے؟ نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، موت کے بعد والی زندگی رب فرماتے ہیں پردے میں ہے۔ کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک پردے میں ہے۔ تو پردے کی چیز نظر ہے، اسی لیے شہید کا جسم سے روح کا تعلق نظر نہیں آتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کیوں نظر نہیں آتا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ میں رب نے کہہ دیا، جسے رب کہتے نظر نہیں آتا وہ کہاں سے آئے گا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی میں قرآن کریم سے باہر گیا ہوں، توجہ رکھنا، خدا کی قسم میں نے ایسی بڑی بڑی اونچی گردنوں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ کہتے ہیں علماء دیوبند کے پاس قرآن نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں میں نے ان کو گردنوں کو جھکتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے کہ صرف قرآن عربی والا لے کر آ جائیں یا خالی ترجمے والا، تفسیر بھی نہ ہو۔ میں تمہیں دلیل کی دنیا میں نہ منواؤں تو مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا۔ بڑے بول سے رب بچائے، جزاک اللہ، بڑے بول سے رب بچائے۔ میرے سبق میں نورانی قیدے کا لڑکا بٹھا دینا، میں نے اسے اگر ازبر نہ کرا دیا عقیدہ، آپ کہنا اس نے غلط کہا ہے۔
اللہ پاک کسی پر کھولے نا تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہتے ہیں اس نعمت کو بیان کرنا چاہے تحدیث بالنعمت کے طور پہ. اللہ پاک نے یہاں پہ مسئلہ کھولا ہے اور اللہ کے فضل کرم شکر احسان امتنان سے ایسے کھولا ہے بچہ سمجھتا ہے مسئلہ کہتے کسے. میں کہتا ہوں منکرین سے کہ وہ دن چلے گئے جب تم چیلنج کرتے تھے، وہ دن چلے گئے، وہ باتیں چلی گئی ہیں، پاسٹ ماضی کی باتیں ہیں. جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. یاد رکھ لو، وہ خود جواب دے گا بات کہتے کسے ہیں. ایک سوال اور، جب آپ ساری دلیلیں سمجھا دیں گے کہ جسم زندہ لمن یقتل، روح کا تعلق ومن ورائہم برزخ نظر نہیں آتا سب کچھ، وہ ایک سوال اور کرے گا. قرآن پیش کیا نا، فوراً ایک سوال کریں گے. وہ سوال کیا ہے؟ مول صاحب ایک بات ہے، فرمائیں کیا بات ہے؟ ایک سوال ہے آپ حل کر دیں گے؟ جی حل کر دوں گا. اچھا شہید بھی زندہ ہے اور نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی ہو گیا ہے وہ بھی ہو گیا ہے. ایک بات پوچھوں؟ جی کھل کے پوچھیں. یہ تو شہید کا مسئلہ ہے، نبی کا تو نہیں ہے. آپ تو سارا دن حیات النبی کہتے ہو، آپ نبی کے پاک کی کوئی دلیل لائیں نا، آپ تو شہید کی لائیں. آپ کہنا جی فائنل ہو گئی، دو باتیں ہو گئی. میں کس کی دلیل لایا ہوں؟ کس کی؟ اسے کہنا یہاں لکھ دو کہ شہید قبر میں زندہ ہے، آدھی گال ختم ہو گئی. نبی کیوں ثابت کر دوں گا، آدھی بات ختم ہو گئی. آپ لکھ دو شہید قبر میں زندہ، کیونکہ وہ تو میں دلیلیں لے آیا ہوں نا. نبی کا اس کے بعد کرتے ہیں کہ نہیں میں تو شہید کو قبر میں زندہ نہیں مانتا. تو پھر نبی اور شہید کا فرق کیوں کرتا ہے؟ اور میں دلیل دے رہا ہوں، توجہ رکھنا. شہید کو نہیں مانتے. حافظ قرآن کو بیٹھے جس کا منزل تگڑی ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. نکالیں قرآن کریم سے. جزاک اللہ. نکال ابھی آتی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو شہید کے لیے تھا نبی کے لیے نہیں ہے. یہ سورۃ اعراف کا اینڈ ہے غالباً، سورت نمبر 7 سورۃ اعراف، پارہ نمبر 8، یہ آیت نمبر 162. ٹھیک ہے. قل فرما دیں پیغمبر علیہ السلام، ان صلاتی میری نمازیں پوری زندگی کی. اور پیغمبر کی نمازیں کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. ابو جہل نے اجر بھی رکھا ہے تو حضور نے نماز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. اس کی رات معراج کی رات 2 بار انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، ایک آتے وقت ایک جاتے وقت. ملا علی قاری نے دونوں باتیں مرکات میں لکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ نماز پڑھائی ہے، سفر حضر میں پڑھائی ہے. حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک جنگ میں صحابہ کہتے ہیں پتھر ایسے گرم تھا کہ اس پہ انگلی رکھتے تو شاید انگلی جل جاتی. تو حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابرد، تھوڑا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا ہونے دے پھر پڑھیں گے. پھر اٹھے گا، پھر ٹھنڈا ہونے دے. گرمی میں دیر سے پڑھتے ہیں نا. کہتے ہیں حتی رأینا فیا تلول، ہم نے ان پتھروں کے بھی سائے دیکھے. حضور نے فرمایا اب اٹھو اور اذان دو. اذان دی، ہم نے نماز پڑھی. تو پیغمبر نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی. کل ان صلاتی پیغمبر کی تمام نمازیں، و نسکی پیغمبر کی تمام قربانیاں. تو نسک کا اطلاق قربانی ذبح کرنے پہ ہوتا ہے. اردو میں قربانی کسی قربانی کو بھی کہتے ہیں. یہ کم قربانی ہے کہ طائف میں اپنے پاؤں تک خون کے نشانات اور خون نکلوایا، یہ کم قربانی ہے. اور ذبح کرنے والی قربانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین فی المدینہ یضحی. حضرت جابر فرماتے ہیں 10 سال حضور مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے. قربانی کا حکم مدینہ میں آیا تھا. اور اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں تھی کیونکہ اتنا مال نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام 2 بکرے ذبح کرتے، ایک پہ ذبح کے لیے چھری رکھتے، فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ میری طرف سے اسے قبول کر. اور دوسری پہ چھری رکھتے، فرماتے من امتی لم یضحی من امتی، اے اللہ میری امت میں سے جو ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ان غریبوں کی طرف سے بھی میری طرف سے قبول کر. ہمیشہ قربانی کی. جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الاضحیٰ اٹھائے، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی 2 بکرے ذبح کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے ایک اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی حضور پاک کی وفات کے بعد حضرت علی 2 قربانیاں کرتے رہے. اور علی المرتضیٰ بھی کوئی ہڈی پسلی میں معیشت طور پہ کمزور مضبوط بندے نہیں تھے، غریب انسان تھے. اور آج کل کیا ہے،
मौलवी के पास आ जाते हैं ज़ुल्हज्जा में, मौलवी साहब हिसाब लाओ मेरे तो कुर्बानी आंदी है नहीं आंदी। मोबाइल के बैलेंस को आप पूरे साल का हिसाब लगा लो, वो तुम्हारे ऊपर आते हैं। नेट पैकेज को लगा लो, DSL को लगा लो, वो नहीं देखते हम लोग। और कुर्बानी के लिए 10,000 का हिस्सा मिलाना हो तो मौत पड़ जाती है। कुर्बानी में दिल खोल के शामिल हुआ करे। तो वनुसु की पहली पैगंबर की नमाजें, दूसरी कुर्बानियाँ, तीसरी व महयाया पैदाइश त वफात तमाम जिंदगी, नंबर 4 व ममाती पैगंबर इस्लाम की वफात। क्या हुआ? लिल्लाह, जस्ट फॉर द गॉड, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। ला शरीक लहू, उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। वह बिज़ालिक, इसीलिए कह रहा हूं, उमिर तो मुझे हुक्म हुआ है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तस्लीम करने वालों में सबसे पहला मुसलमान हूं। ये कुरान की आयत। पैगंबर अलैहिस्सलाम की कितनी चीजें अल्लाह के लिए आई हैं? हाथ देकर बता दें। 4। नंबर 1 नमाजें, गिनना। नंबर 1, नंबर 2 कुर्बानी, नंबर 3 जिंदगी, नंबर 4 वफात। कितनी चीजें? नमाजें, कुर्बानियां, जिंदगी, वफात। लिल्लाह, किसके लिए? अल्लाह के लिए। आओ जरा शहीद को देखते हैं कि ये जो जिंदा है इसकी कितनी चीजें अल्लाह के लिए, इसको जो रुतबा मिला है इसकी कितनी चीजें अल्लाह के लिए कुर्बान हुई हैं। तो शहीद के लिए कुरान करीम क्या कह रहा है, ज़रा ये सुने। ये सूरत बकरा आयत नंबर 154। वला तक़ूलू, मत कहो, लिमन युक़तलू, जो कत्ल हो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवात, मुर्दा, बल अहया, जिंदा कहो, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी। शहीद की एक चीज़ अल्लाह के लिए, वो क्या है? लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, सिर्फ उसने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दी है, सिर्फ उसने अपनी वफ़ात अल्लाह के रास्ते में की है, सिर्फ उसको मौत आई है अल्लाह के रास्ते में। सुनना, शहीद की एक चीज अल्लाह के लिए तो मुर्दा कहना मना, और नबी की चारों, नमाज, कुर्बानियां, जिंदगी, मौत, सारी अल्लाह के लिए। ये उससे बढ़ के जिंदा है। मैं कुरान से बाहर नहीं गया, जो वजह वही है, वो वजह यही है। आप तोड़ दें, कोई हदीस, कोई आयत पढ़ दें कि शहीद में ये एक चीज़ है, नबी में 4 चीज़ें नहीं है, मैं मान जाऊँगा। तो बेटा, जब हम शहीद के लिए आयत पेश करते हैं तो जैसे वो शहीद के ऊपर फिट होती है, पहले अल्लाह के रसूल पे आती है। फौरन एक सवाल आया, मौलवी साहब एक सवाल है। मैंने कहा जी करें। मैं मान गया नबी भी जिंदा है और शहीद भी जिंदा है, लेकिन ऊपर जिंदा है, इस कब्र में नहीं है। ये बहाना भी आपको आएगा। कहाँ जिंदा है? ऊपर। आप कहना ये कहाँ से आया कि शहीद ऊपर जिंदा है? ये कहाँ से आया? नहीं, ऊपर बरज़ख, पता नहीं बरज़ख भी आजकल ऊपर बना है, हालांकि बरज़ख एक ज़माने का नाम है, इनने मकान बना लिया उस ऊपर। मैंने कहा भाई कहाँ है, कोई नाम पता कोई बताओ। बहुत ऊपर, यहाँ कब्र में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्यों? नहीं, सारा मामला ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, खबर में नहीं है? नहीं है। कोई दलील? इस मसले पर एक दलील भी मुवातियत के पास नहीं है, एक दलील। और ज़मीनी कब्र है, मैं इस पर कुरान की 7 से 8 आयत अभी पढ़ सकता हूँ। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें दुनिया की बड़ी कसरत पड़ गई है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम कब्रों को देखने पहुँच गए। तो वो कौन सी कब्रों को देखने बंदा जाता है? कभी कोई टिकट लगा के ऊपर जाता है? तो ज़मीनी कब्र। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखेड़ी जाएंगी, उखेड़ी वो जाएंगी, पहले दफन किया जाएगा, वो तो ये कब्रें। यबअस मन फिल कुबूर, जो कब्र में उसे खड़ा किया जाएगा, सुलाया तो इसे था, ज़मीनी कब्र है। अब्दुल्ला बिन उबई मर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने आए, रब ने मना कर दी। फिर हुजूर के दिल में है चलो इसकी कब्र पे इस्तिग़फ़ार कर दो। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 83, वला तकुम अला कब्रिही, आप इसकी कब्र पे मत जाना। उसकी कब्र कौन सी सिज्जीन में थी? वो तो ये ज़मीनी कब्र थी। तो कब्र तो ज़मीनी है, लेकिन ये क्या कहेंगे? नहीं, कब्र ऊपर। तो जवाब देने के लिए भी कुरान करीम इन आयात से हट के सूरत नंबर 80 सूरत अबस
عبس وتولی. آیت نمبر 18 19 20 21 22. ٹھیک ہے, یہ توجہ رکھ لو. أماته فأخبره. جزاک اللہ. من ای شیء خلق, یہ رب العزت نے ایک شکوہ کیا ہے بندے سے. شکوہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ سے. کیا انسان تجھے مارا جائے یار, تو کافر بن گیا, میں نے اس لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو کافر بن جا, خدا کا منکر بن جا. یہ شکوہ ہے. شکوہ. قتل الانسان ما اکفرہ, لعنت کیا جائے, مارا جائے وہ جو کافر بن گیا. ما اکفرہ, اس نے کیوں کفر کیا؟ من ای شیء خلق, یہ جانتا ہے کس چیز سے پیدا ہوا. یہ اب انسانیت کی بات ہو رہی ہے, توجہ رکھنا. من ای شیء خلق, کس چیز سے پیدا ہوا؟ رب نے جواب دیا من نطفہ, پانی کی بوند سے. اچھا, خلقہ, اس پانی کی بوند سے اللہ نے پیدا کیا. فقدرہ, اس کی تقدیر لکھ دی. ایک معنی اسے اندازے کے ساتھ صحیح پیدا کیا, دونوں معنی. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے دنیا میں آنا ماں کے پیٹ سے آسان کیا. ٹھیک ہے. ثم اماتہ, ایک وقت آئے گا اللہ اسے موت دیں گے. فاکبرہ, اور اس کو کیا دیں گے؟ قبر دیں گے. ثم اذا شاء, جب اللہ چاہیں گے, انشرہ, اس کو کھڑا کریں گے. یہ قرآن کریم کی آیات. اللہ نے انسانیت کی پیدائش کی بات کی ہے, کیسے پیدا ہوا ہے. اب توجہ رکھنا. من ای شیء خلق, کس چیز سے پیدا ہوا؟ من نطفہ, پانی کی بوند سے. سوال یہ ہے کہ پانی کی بوند سے روح پیدا ہوتی ہے, جسم؟ بولیے, آپ کی توجہ نہیں ہے. کس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جسم. دوسری جگہ سورۃ طارق آیت نمبر 6 میں ہے, یخرج من بین الصلب والترائب, ماں کے سینے اور باپ کی کمر سے ملا کر اللہ پانی سے بچہ پیدا کرتے. ٹھیک ہے, تو پانی کی بوند سے کیا پیدا ہوتا ہے, روح یا جسم؟ جسم. اگلا لفظ خلقہ فقدرہ, تقدیر بھی لکھی گئی اور اسے پیٹ میں پیدا بھی کر دیا. روح کو یا جسم کو؟ پیٹ میں کیا آیا؟ روح آ گئی, جسم. چوتھے مہینے اس میں کوئی چیز پڑی؟ روح. اب آگے چلیں. یہ چوتھا مہینہ صحیح بخاری میں ہے, قرآن میں نہیں ہے, اس لیے میں صرف قرآن پر کہہ رہا ہوں. ثم السبیل یسرہ, پھر اسے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا, بنیادی طور پہ جسم. ثم اماتہ, ایک وقت آیا اس جسم کو کیا مل گئی؟ موت. پہلے موت ہے. ثم اماتہ, کیا مل گئی؟ فاکبرہ, اور اسے کیا مل گئی؟ قبر. تو جس کو پیدا کیا پانی کی بوند سے وہ جسم, جسے پیٹ میں ڈالا وہ جسم, جسے آسانی سے باہر نکالا وہ جسم, جسے موت دی وہ جسم, اور جسے قبر ملی وہ روح ہے. شرم نہیں آتی میں نے کہا تمہیں؟ فاکبرہ, وہ روح ہے. چل لے, یہ حال ہے. وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نکاح ہوا. کس سے؟ دلہن سے. بارات آئی. کس کی؟ جی دلہن کی. مکھن ماکھی کھلایا. کس کو؟ جی دلہن کو. جی بارات میں گھر لے گئے. جی کس کو؟ جی دلہن کو. کمرے میں پہنچا دیا. جی کس کو؟ جی دلہن کو. اور اس کی بیوی کون ہے؟ اس کی تو شادی نہیں ہوئی, اور بارات تیری سہیلی دی ہے. یہ پھر نکاح کس کا ہوا ہے؟ میں حیران ہوں ان کے دماغ پر. پانی کی بوند سے جسم پیدا, پیدائش جسم کی, تقدیر جسم کی, پیٹ میں جسم آیا, باہر جسم آیا, موت جسم کو, قبر روح کو ملی. سبحان اللہ دے بھیڑا تو چر رہے میں کھیلا. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. تو خدا کے بندے جو پیدا ہوا پانی کی بوند سے, یہ اہل حق کا نظریہ, وہ جسم جسے پیٹ میں رکھا وہ جسم, جسے باہر نکالا وہ جسم, جسے زندگی دی وہ جسم, جسے موت آئی وہ جسم, جسے قبر ملی وہ جسم. تو قبر تو جسم کی ہے, قبر سے باہر ہے وہ بھی جسم. ٹھیک ہے, جسے اب قبر مل گئی موت کے بعد, وہ تو جسم ہے. تو کہہ رہا ہے قبر روح کی ہوتی ہے. تیرا دماغ کوئی اپنی جھاتے ہے کیا کہہ رہا ہے؟ فوراً سوال آئے گا, والی صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا ایک کے ساتھ 99 اور لگا, 100 سوال ہے, لیکن عقل والے سوال. یہ قرآن کریم رکھ دیں. جزاکم اللہ. سوال ہے جی, میں نے کہا پوچھیے.
بلکہ ایک منٹ اس سوال کا جواب بھی سورت نوح میں ہے. مولوی صاحب سوال ہے. میں نے کہا جی پوچھئے. سوال یہ ہے جو غرق ہو جاتا ہے پانی میں اسے تو قبر نہیں ملتی, اس کا عذاب ثواب کہاں ہے؟ جو آگ میں جل جاتا ہے, خود کش حملے میں مارا جاتا ہے, جسے جانور کھا لیتا ہے, اسے تو قبر نہیں ملتی, اس کا عذاب ثواب کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی تو کہتا تھا قرآن مانتے ہیں, قرآن مانتے ہیں, حدیث مانتے ہیں. میں نے قرآن حدیث کا بار لگا دیا, تیرے پھر بھی سوال ہے عقل والے. اچھا چلو میں جواب دیتا ہوں. پانی میں جل جائے, پانی میں ڈوب جائے, آگ میں جل جائے یا جانور کھا لے تو جسم اس کا کہیں تو جائے گا نا, جس شکل میں جائے گا. پانی میں ڈوبا, 100 ٹکڑے ہو گئے, لیکن وہ ٹکڑے جائیں گے کہاں؟ زمین میں. زمین میں نہیں جائیں گے. دریا کے نیچے زمین نہیں ہے, یا دریا کے نیچے موٹر وے ہے؟ نہیں, حسن عبدال علیہ شاید ہزارہ موٹر وے ہو گئے. کیا ہے پانی کے نیچے؟ زمین ہی. زمین میں جائیں گے. زمین بھی ہے. آخر زمین ہے. جو جانور کھائے گا وہ اس کے پیٹ میں گیا, اسٹیشن تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے, ایستا ایستا جاتا 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 اس کے پیشاب کے راستے سے کہاں جائے گا؟ زمین میں. جو جل جائے گا, راکھ بن جائے گی, زمین میں جائیں وہ کہاں جائے گی؟ زمین میں. خود کش حملے والے کے چیچڑے اڑ جائیں گے, کہاں جائے گی؟ زمین میں. تو میں نے کہا جہاں جہاں اس کا جسم ہوگا وہاں عذاب ثواب کا معاملہ ہوگا. 100 جگہ اس کی قبر ہو گئی. میں نے کہا ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں, 10 ایک ہی گھر میں شادی کر کے رہیں گے یا اپنے کوئی لاہور ہے, کوئی پشاور ہے, کوئی کراچی ہے, کوئی ملتان ہے؟ تو وہ کراچی والا بھی بیٹا ہے, پشاور والا بھی بیٹا ہے, ملتان والا بھی بیٹا ہے, لاہور والا بھی بیٹا ہے. کبھی اس سے ملے گا, کبھی اس سے, رابطہ سب سے. تو جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, اللہ پاک کے لیے نیک تھا تو ان ٹکڑوں کو ثواب, برا تھا تو ٹکڑوں کو عذاب. کہتا ہے ایک سوال پھر بھی ہے, پانی میں جو جائے گا تو عذاب ہے آگ کا, اور آگ بجھ جاتی ہے پانی میں, تو اس بیچارے کو سمندر میں کیسے آگ لگے گی؟ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں پانی میں آگ لگا کر میں دکھاتا ہوں, اور پانی میں اللہ عذاب دیتے ہیں اور آگ کا دیتے ہیں. آپ کہیں گے آگ اور پانی اس نے اکٹھا کر لیا. کسی بیان کا نام آگ اور شعلے ہوتے ہیں نا, تو میرے بیان کا نام آگ اور پانی رکھ لیں, یہ میں اکٹھا کر کے دکھا رہا ہوں. پارہ نمبر 29 سورت نوح. اس سورت میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ قوم نوح کا معاملہ کیا تھا, کس طرح ان لوگوں نے غلطی کی اور کس طرح ان لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب ہوا, اور ان نے کس طرح مانا اور کیا کیا معاملہ رہا. یہ توجہ رکھنا. سورت نمبر 71 سورت نوح, رکوع نمبر 2 آیت نمبر 25. مما خطیئاتہم اغرقوا. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرکش لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق ہو گئے. غرق کہاں ہوتے ہیں؟ قوم نوح میں فارت النور کیا نکلا تھا؟ فحال بینہم الموج وکان من المغرقین. کیا ہوا تھا؟ پانی. ٹھیک ہو گئے, پانی میں غرق. اغرقوا کیا ہوئے؟ غرق ہو گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا, فوراً آگ میں داخل ہو گئے. پانی سے نکل کے؟ جی نہیں. آپ کہیں گے نکلنے کی بات نہیں ہے, میں دکھاتا ہوں. فا تاکیب بلا وصل ہوتی ہے, تاکیب بلا مولا. کیا مطلب؟ وداؤٹ اسپیسنگ, اسے کہتے ہیں فا. ادخلوا فاغرقوا, اغرقوا فادخلوا. وادخلوا نہیں ہے, واو کی بات نہیں ہے, فا کی بات ہے. عربی میں بعض جگہ فا فوراً کے لیے آتا ہے, اسے کہتے ہیں تاکیب بلا مولا, کمنگ وداؤٹ اسپیس, بغیر کسی چیز اور گنجائش کے آ جانا. اور آپ کہتے ہیں اغرقوا, ادھر غرق ہوئے, ابھی نکلے نہیں. فَأُدْخِلُوا نَارًا, فوراً آگ میں داخل ہوئے. یہ اللہ قدیر کے کام ہے کہ آگ پانی میں اکٹھا ہو کیسے سکتا ہے. یہ قوم نوح تو سینکڑوں سال پہلے آگ پانی میں اکٹھی ہو گئی ہے. تو مجھے آج پوچھ رہا ہے دریا والے کو عذاب کیسے ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ کس نے کہا ہے کہ سب کچھ زمین میں جائے گا؟ میں تو کہتا ہوں ختم ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. یہ زمین میں جانے والی بات جو آپ کرتے ہیں کہ سب چیزیں زمین میں چلی گئی, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ بھی اللہ کے قرآن سے. کہاں ہے؟ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ. اللہ رب العزت نے سورت طٰہٰ میں
آیت نمبر 55 میں مسئلے کو حل فرمایا. منہا خلقناکم, اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اس زمین میں تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی زمین سے دوبارہ کھڑا کریں گے. تو یہ تو قاعدہ کلیہ ہے, قاعدہ کلیہ ہے. کہہ دو قاعدہ کلیہ نہیں ہے, قرآن کی نسقت ہی ٹوٹ جائے گی. زمین سے پیدا ہوا ہے, زمین میں جائیں گے. کیسے کہہ رہے ہو؟ زمین میں جاتے. مول صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. جانور کے پیٹ میں جب مردہ جائے گا, گناہ گاروں کو تو عذاب ہوگا. میں نے کہا ہوگا. پھنس گئے. میں نے کہا کیسے پھنس گیا؟ کوئی کاپی پیسٹ کر رہے ہو, کیا بات ہے, کیسے پھنس گیا؟ کسی گناہ گار کو جو جانور کھا لے اور پیٹ میں لگ جائے آگ جانور کی, تو جانور کو تڑپتے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ شیر توبہ کر لے کہ آئندہ گناہ گار نمائی نہیں کھانا. ہم نے تو نہیں دیکھا جانور تڑپ رہا ہو, وہی 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 کس گناہ گار کو کھا رہا ہوں. آئندہ کسی نیکو کار کے اوپر شیطان تو شیر ہاتھ اٹھائے گا, میں انہی داڑھی ہے یہ نیک بندے انہوں کھا. ہاں میں گناہ گار کو کھا لوں گا تو مجھے تو آگ لگے گی. تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس کو آگ لگی ہے. سوال پورا ہو گیا؟ جی پورا ہو گیا. میں ایک جواب دوں؟ کہتے جی دے. میں نے کہا اگر آپ کے پیٹ میں کدو کیڑے پڑ جائیں, پیٹ میں کیڑے ہوں, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں کیڑے ہیں, میرا کوئی دوائی علاج, کوئی علاج معالجہ. ڈاکٹر صاحب کہے گا یہ کسٹریل کی دوائی ہے, یہ پی لو, کیڑے مر جائیں گے. آپ گھر آئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے پی لی دوائی. جب پی لی کیڑے مریں گے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ کہتے بہت ہوتی ہے. میں نے کہا تڑپیں گے؟ کہتے جی تڑپیں گے. میں نے کہا جب اندر کیڑے مر رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, تو بھی تڑپے گا؟ وائی 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 وائی, تڑپے گا. کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ اندر مر رہے ہیں, ان پہ قیامت گزر رہی ہے, تو بھی تڑپ. مولوی صاحب وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں نے کہا عذاب ہوگا اس مردے کو جانور کے پیٹ میں, مردہ تڑپے گا, جانور نہیں, کیونکہ عذاب مردے کے لیے ہے, جانور کے لیے نہیں ہے. فوراً سوال آئے گا, قرآن پڑھ کے جواب دو, عقل نال نہ دسو. میں نے کہا تو نے سوال قرآن پڑھ کے کیا تھا, تو قرآن پڑھ کے سوال کر, اللہ کی قسم ہم قرآن پڑھ کے جواب دیں گے. تو حدیث پڑھ کے سوال کر, ہم حدیث پڑھ کے جواب دیں گے. لیکن جب تو سوال عقل والا کرے گا, اسی کھوتی نو ہاتھ نہیں لایا, ہم بھی عقل والا جواب دیں گے. کھوتی ہاتھ لاون سمجھ دو, اچھوت ہو جاتا تھا کس زمانے میں, کوئی کھوتے کو ہاتھ لگاتا, کھوتے کو ہاتھ لگا, ہاتھ دھوا دھوا دھوا. تو کھوتے کے ہاتھ لگانے کا معنی ہے کھوتے نو ہاتھ لایا, بندہ فارغ ہو گیا. اسی کو کھوتے نو ہاتھ لے بیٹھے. ہمیں ہاتھ دکھانا بھی آتا ہے, ہاتھ لگانا بھی آتا ہے, لیکن سوال کا جواب ہو. ایک بندے سے ایک دن میں نے کہا آپ مثالیں دیتے ہو, دلیل دو. میں نے کہا تجھے مثال دیتا ہوں تو لاجواب ہو جاتا ہے. میری مثال تجھ سے نہیں ٹوٹتی, میری دلیل ٹوٹے گی. ایک باری پھر منہ دھو گیا, شیشے انہوں صاف کر کے ویک کیا. اور خدا کے بندے دلیل دلیل ہوتی ہے, دلیلیں بھی دی ہیں میں نے, مثالیں بھی دی ہیں. تم سے مثالیں نہیں ٹوٹتی, دلیلیں کہاں ٹوٹیں گی. ایک شخص ایک دن مجھ سے ایک اور سوال پوچھا. مجھ سے پوچھو. میں نے کہا جی پوچھے, کوئی اور کوئی گنجائش بچ گئی ہے تو پوچھو. حضور علیہ السلام قبر میں زندہ میں زندہ. کتنی عمر ہے حضور علیہ السلام کی؟ میں نے کہا 63 سال. پھنس گئے. میں نے کہا جی کیسے پھنس گیا؟ حضور کو فوت ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ میں نے کہا 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا. کہتا ہے پھر کہو ہمارے نبی کی عمر 1463 سال ہے. میں نے کہا کیوں 63 سال ہے؟ کہتے تم 1400 سال سے زندہ مانتے ہو, 1463 سال کہا کرو. اچھا اچھا, تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر ہے 40 سال. میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا. یہ لو میرا ID کارڈ, شناختی کارڈ دیکھو, ادھر لکھا ہوا ہے میں 1980 میں پیدا ہوا ہوں اور اب 2020 ہے, تو میں 40 سال کا ہوں. میں نے کہا تو 40.5 سال کا ہے. مولوی صاحب شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ابھی میں جواب دوں گا اور تو پلس تیرے والد صاحب دونوں اکٹھے مل کے مانو گے کہ تیری عمر 40.5 سال ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا میں ادھر دی شناختی کارڈ دے دیا. میں نے کہا 1980 میں پیدا ہوا تھا یا ماں کے پیٹ میں آیا تھا؟ پیدا ہوا تھا. کہتے ٹھیک. ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے رہتے؟ کہتے 9. میں نے کہا صحیح بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے, کتاب الانبیاء جلد اول, حضرت ابن مسعود کی روایت, ثم ينفخ فیہ الروح, 4تھے مہینے بچے میں روح پڑ جاتا ہے. مانتے ہو؟ کہتے ہاں مانتا ہوں.
بالکل سچی بات ہے. چوتھے مہینے رو پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا ذرا گنے, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, اور کتنے مہینے ہو گئے؟ تو تیری عمر یہ 6 ماہ ملا کے 40.5 سال ہے. 6 ماں کے پیٹ والے کیوں نہیں گنتا؟ وہ بھی گن. مولوی صاحب ماں کے پیٹ والی زندگی اور ہے, دنیا والی اور ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے دنیا میں, 14 سال ہے قبر میں, تو دنیا والی بھی قبر میں شامل نہیں ہوتی. اپنے لیے تیرا دماغ کام کرتا ہے, اپنے لیے تجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تو آپ کو آئیں بائیں شائیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ گویا نہیں, گوگا آپ ایسی. تو بات وہ کرو جو بات کرنے والی ہے. تو اسی لیے میرے دوستو, عقیدہ حیات النبی قرآن کریم سے بھی ثابت ہے, حدیث نبویہ سے بھی ثابت ہے, صحابہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے, اتفاق سے بھی ثابت ہے. اس پر کسی قسم کا کوئی سوال آئے نا, سوال کا جواب ڈھونڈا کرو, عقیدہ نہ چھوڑا کرو. اور آخری بات کہ ہم یہ عقیدہ کسی کی وجہ سے نہیں رکھتے, بس یہ یاد رکھنا. نہ کسی کو جلانے کے لیے, نہ کسی کو دکھانے کے لیے, نہ کسی کو سڑانے کے لیے, نہ کسی کو سنانے کے لیے. ہم رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم کسی کے لیے رکھتے تو یہ تو 1957 میں بنے ہیں. ہمارا عقیدہ تو 1400 سال سے آ رہا ہے. جب سے اللہ کا قرآن اترا ہے اس دن سے اہل حق کا یہی عقیدہ ہے. انشاءاللہ تا قیامت یہی رہے گا. ہم تمہاری وجہ سے نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بڑی ویلیو دو, کہ ہماری وجہ سے رکھتے. اپنی ویلیو اپنے گھر میں کسی سیف تالے میں بند کر کے رکھنا, ہم تمہاری وجہ سے نہیں, ہم اللہ کے قرآن رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے رکھتے. سمجھ آ گیا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت